اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی سٹوری کی طرف، جو کہ بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں۔ آج کی سٹوری ہمیں ایک رکشے والے بھائی نے سینڈ کی ہے، تو چلتے ہیں ان کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام امتیاز ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً 6 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میں سمن آباد کے ایریے میں رکشہ ڈرائیور ہوں۔ اب وہاں مجھے رکشہ چلاتے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ ویسے تو عشاء کے بعد گھر چلا جاتا ہوں، مگر کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہوں اور لیٹ آورز بھی رکشہ چلا لیتا ہوں۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ میں عشاء کے بعد سواری چھوڑ کر واپس اپنے ٹھکانے پر جا رہا تھا کہ 11:15 کا ٹائم تھا۔ کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں رکشہ چلا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک عورت نظر آئی۔ عورت سامنے نظر آئی جو کہ سنسان جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے ہی رنگ کا بڑا سا تھیلا تھا۔ اب اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ میں تو ویسے بھی گھر کی طرف جا رہا تھا اور بہت تھک چکا تھا، اور اس اکیلی عورت کو دیکھ کر سوچا کہ بیچاری رات کو گھر جانے کے لیے کھڑی ہے تو اس کو منزل تک چھوڑ آتا ہوں، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے اس عورت کے ساتھ اور مجھے بھی چند پیسے مل جائیں گے۔ تو میں نے اس عورت کے ٹھیک پاس آ کر رکشہ روک لیا اور پوچھنے لگا، باجی کہاں جانا ہے آپ نے؟ اس نے ایسا نقاب کیا ہوا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کالا برقع، کالے ہینڈ گلوز اور کالے ہی جوتے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا وہ بھی کالے رنگ کا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مطلب سر سے پاؤں تک وہ مکمل کالے رنگ میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اب وہ کہنے لگی، یہاں سے تھوڑا دور۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں سے دور تو میرا ہی اڈا آتا ہے جہاں سارے رکشے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں مگر راستے میں قبرستان پڑتا ہے تو اس نے اترنا کہاں ہے؟ میں بس سوچ ہی رہا تھا کہ پھر بولا، بیٹھ جائیں، مجھے بتا دیجیے گا راستے میں۔ تو وہ کچھ نہ بولی، بس اتنا کہا۔ اب وہ اپنا بڑا سا تھیلا لے کر بیٹھ گئی۔ میں رکشہ چلانے لگا۔ رکشہ چلاتے چلاتے مجھے 8 سے 9 منٹ ہو گئے تھے۔ اب قبرستان سٹارٹ ہو گیا۔ جیسے ہی قبرستان کا گیٹ آیا تو اس نے مجھے یکدم بولا، روک دیں۔ یہاں میں بہت حیران ہوا کہ یہاں تو قبرستان ہے تو اس نے کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ تو باجی قبرستان ہے، تو آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ میں آپ کو گھر تک اتار دیتا ہوں۔ وہ بولی، یہیں سے گزر کر میرا گھر ہے۔ میں چپ ہو گیا کہ شاید اس کو قبرستان کا رستہ شارٹ کٹ پڑتا ہوگا، مگر بڑی ہمت والی عورت ہے کہ رات کے 12 بجے یہاں سے گزرے گی۔ خیر اب وہ مجھے پیسے دے کر چلی گئی۔ میں پیسے گننے لگا تو دیکھا کہ وہ مجھے کافی زیادہ کرایہ دے کر گئی تھی اور اتنے بنتے بھی نہیں تھے۔ پہلے تو میں جانے لگا اس کو بلانے، مگر پھر چپ ہو گیا کہ اس نے دیے ہیں، میں نے کون سا اس کے تھیلے سے چوری کیے ہیں۔ اب میری عادت ہے کہ جب بھی کوئی سواری میرے رکشے سے اترتی ہے تو میں اپنے پیچھے لگا ہوا منی بلب آن کر کے ضرور دیکھتا ہوں کہ سواری کوئی سامان بھول تو نہیں گئی۔ تو اس ٹائم بھی میں نے بلب روشن کر کے دیکھا تو اس عورت کا تھیلا پڑا ہوا تھا پیچھے رکشے کی سیٹ پر۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ تھیلا یہاں ہی بھول گئی ہے، اب اس تک پہنچانا ہی پڑے گا، مگر اللہ جانے کہاں گئی ہوگی۔ یہ سوچتا سوچتا میں نے تھیلا اٹھایا جو کافی وزنی لگ رہا تھا، جیسے اس میں پتھر ٹائپ کوئی چیز پڑی ہو۔ خیر میں وہ اٹھا کر قبرستان کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اب میں نے دیکھا اندھیرے میں جہاں تک مجھے نظر آ سکتا تھا، مگر کچھ خاص نظر نہیں آیا اور وہاں اندھیرا بہت تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ گھر تو یہ لے کے جا نہیں سکتا، تو اب مجھے اس عورت کی امانت اس تک پہنچانی ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں پیدل نکلا، موبائل کی ٹارچ آن کر کے، اور یہاں وہاں دیکھنے لگا، لیکن مجھے کچھ نظر ہی نہ آیا شہر خاموشہ میں۔ تو میں اب آگے کو بڑھنے لگا۔ مجھے قبرستان میں قبروں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی آگے آ چکا تھا۔ اب میں ایک جگہ رکا کیونکہ مجھے ایک درخت کے نیچے ایک قبر کے پاس وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آ ہی گئی تھی۔ میں پہلے تو تھوڑا ڈر گیا کہ یہاں اکیلے بیٹھ کے کیا کر رہی ہے، پھر سوچا شاید اپنی کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئی ہوگی۔
مگر رات کے 12 بجے کون سی عورت قبرستان فاتحہ پڑھنے آتی ہے؟ سو میں یہ سوچتا سوچتا اس کے تھوڑا قریب گیا اور اس کے منہ پر موبائل کی روشنی سے لائٹ ماری تو جو دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری چیخیں بلند آسمان کو پہنچی، کیونکہ اس عورت نے نقاب اتارا ہوا تھا اور وہ انتہائی بد شکل عورت تھی اور کوئی تازہ قبر بنی تھی، اور وہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر اس مردے کا دل اپنے دانتوں سے چبا رہی تھی۔ اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ منظر ایسا خوفناک تھا کہ میرے ہاتھوں سے تھیلا زمین پر گر کر کھل گیا۔ جب نیچے نظر پڑی تو تھیلے میں سے انسانی ہڈیاں نکلیں جو سب طرف بکھر گئیں۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا بھاگا باہر کو چیخیں مارتا ہوا۔ جتنا تیز میں بھاگ سکتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ تیز بھاگا ہوں گا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز بھاگا تھا کہ 10 منٹ کا راستہ میں نے 4 منٹ میں ہی طے کیا، اور قبرستان سے باہر بھاگتا ہوا چیخیں مارتا ہوا آیا اور اپنا رکشہ سٹارٹ کیا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سیدھا اڈے پر پہنچا۔ آگے پیچھے اڈے پر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ موجود ہوتا ہے، پر آج کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے سائیڈ مرر سے دیکھا تو وہ عورت میرے تقریباً 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پر پیچھے کھڑی نظر آئی۔ وہی خون منہ میں لگا ہوا اور ایک دم ہنسنے لگی۔ اس کے دانت بھی خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اڈے سے سیدھا گھر کی طرف رکشہ موڑا اور رکشہ چھوڑ کے اپنے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا۔ رات 12:30 کا ٹائم تھا۔ بیوی بھاگی آئی، خیر تو ہے، اتنا رولا کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں نے اس کو پیچھے کیا، دروازہ اچھی طرح بند کیا اور اندر کمرے میں آ کے بیٹھ گیا اور بیوی کو سارا واقعہ بتایا، جو ابھی ابھی تازہ خوفناک منظر دیکھ کر آ رہا تھا۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ رات بہت مشکل سے کٹی، مجھے تیز بخار ہو گیا اور تقریباً 20 دن بستر پر پڑا رہا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا کہ میں نے ایک ڈائن کو، ایک چڑیل کو مردے کی بے حرمتی کرتے دیکھا۔ اب میں کبھی اس راستے پر دوبارہ نہیں گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی، ورنہ اس قبرستان سے تو میری لاش ہی ملنی تھی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی رکشے والے کی ایک خوفناک سٹوری۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں ای میل یا انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔